حوالہ تفسیر ابن عباس سورہ النساء آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات اور خاوند والی عورتیں، من النساء سے عورتیں، الا مگر ما جو ملکت مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہارے دہنے ہاتھ۔ کتاب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، علیکم تم پر، وأحل اور حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، ما وراء سوا ذالکم ان کے، ان کہ تبتغوا تم چاہو، باموالکم اپنے مالوں سے، محسنین قید میں لانے کو یعنی نکاح، غیرہ نہ مسافحین ہوس رانی کو، فما پس جو تم نفع حاصل کرو یا لذت حاصل کرو، بھی اس سے، منہن ان میں سے، فآتوہن تو ان کو دو، اجورہن فریضۃً ان کے مہر مقرر کیے ہوئے، ولا اور نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، تراضیتم تم بہم رضامند ہو جاؤ، بھی اس سے، من بعدی اس کے بعد، فریضتی مقرر کیا ہوا، انا بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان کا مہر جو مقرر ہوا ادا کرو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر اس حکم میں وہ مستثنیٰ ہیں جو شرعی طور پر تمہارے مملوک ہو جائیں، اور ان کے حربی شوہر دارالحرب میں موجود ہوں، وہ ایک حیض آ جانے یا وضع حمل کے بعد مشروع طور پر حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں جن کو حرام کر دیا ہے وہ تم پر حرام ہیں، جن رشتوں کی حرمت بیان کر دی گئی، ان کے علاوہ 4 تک شادی کرنا حلال ہے، یا یہ کہ اپنے مالوں سے باندیاں خریدو یا اپنے اموال دے کر عورتوں سے شادی کرو، مگر متع کا حکم منسوخ ہو گیا، وہ اب ہرگز کسی بھی نوعیت کے ساتھ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس طریقہ پر تم ان کو بیوی بنا لو، مال دے کر نکاح کے علاوہ اور کوئی مستی کی صورت مت کرو، اور نکاح کے بعد جب تم ان سے متمتع ہو جاؤ تو ان کو پورا مہر دو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر پورا مہر دینا فرض کر دیا ہے۔ مہر متعین ہونے کے بعد بہم رضامندی سے مقدار مہر میں کچھ کمی بیشی کرنے میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اولاً تمہارے متع کو حلال کیا اور پھر حرام کر دیا، یا یہ کہ متع کی طرف تمہاری اضطراری حالت کو جاننے کے بعد اس کے حرام کر دینے میں وہ حکمت والا ہے۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی ابو سعید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ اوطاس کے قیدیوں میں باندیاں ہمارے ہاتھ آئیں اور ان کے خاوند موجود تھے، تو ہمیں یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی کہ ان کے خاوندوں کے موجود ہوتے ہوئے ہم ان سے متمتع ہوں، چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت دریافت کیا۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس حکم سے وہ باندیاں مستثنیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں تمہیں دی ہوں، اگر ان کے کافر شوہر دار الحرب میں موجود ہوں۔ سو اس حکم کے بعد ہم ان سے متمتع ہوئے، اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت غزوہ حنین میں نازل ہوئی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح عطا کی تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں اہل کتاب کی ایسی عورتیں ملیں جن کے شوہر موجود تھے، چنانچہ ہم میں سے جب کوئی شخص اپنی باندی کے پاس جاتا تو وہ کہتی میرا شوہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ ابن جریر نے بواسطہ معمر بن سلیمان ان کے والد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرمی کو خیال ہوا کہ کچھ لوگ مہر زیادہ متعین کر لیتے ہیں، پھر بعد میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مقرر کرنے کے بعد بہم رضامندی سے کمی بیشی میں کوئی گناہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔